دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ سمجھنا کہ میاں صاحب واپس لندن جانے کے لیے اب کیوں پر تول رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میاں صاحب کا اپنا ملک، ان کا اپنا وطن، ان کی اپنی جگہ برطانیہ ہے، کیونکہ انسان جس سرزمین کو اپنا مانتا ہے وہ وہیں پہ سب سے زیادہ اپنے اثاثہ جات بھی کوشش کرتا ہے، وہیں پہ ساری ایسٹس بلڈ کرے، وہیں پہ وہ زیادہ پراپرٹی بنائے۔ اگرچہ میاں صاحب کا کیس تو بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ آج تک میاں صاحب اپنے آمدن سے زائد اثاثہ جات کا جواب نہیں دے سکے۔ یہ لنڈن فلیٹس جس میں آج بھی ان کا خاندان رہتا ہے اور آج بھی میاں صاحب وہیں واپس جانے کے لیے پر تول رہے ہیں، ابھی تک ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا جواب نہیں دے سکے میاں صاحب کہ یہ کہاں سے آئے۔ جو ان کی فیملی کی طرف سے 5-6 اسٹیٹمنٹس آئیں وہ سب ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ ان کے خاندان کے کوئی 2 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو سیم بات کر رہے ہوں، سب کے بیانات مختلف، اور ظاہر ہے کہ جب ایک ہی بات کے بارے میں 6 لوگوں کا مختلف موقف ہوگا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا سچ بول رہے ہوں گے۔ میاں صاحب کو عمران خان کی طرح شوق تو بڑا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ پھول نچھاور کریں مجھ پہ، لوگ اس طرح سے میرے صدقے واری جائیں جس طرح عمران خان کے لیے لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن میاں صاحب وہ راستہ چننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ملک کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو عمران خان دے رہے ہیں۔ میاں صاحب کا تو کیس یہ تھا نا کہ اسٹریٹ اوے سیدھا سیدھا ان کا کلیئر کٹ کرپشن کا کیس تھا، کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص اگر بارہا پبلک آفس ہولڈر رہا ہے، 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، اور اس کے اثاثہ جات اور آمدن بالکل بھی میل نہیں کھا رہی، اور پھر وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے جس طرح سے اقامہ رکھا ہوا تھا، بیٹے کی کمپنی میں نوکر بھرتی ہوئے تھے وہ یو اے ای میں، تو ظاہر ہے کہ یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے میاں صاحب کے کھاتے تھے، جن کو جب پوچھا گیا، جس پہ سوال کیا گیا، تو میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ آور ہو گئے اور ناراض ہو گئے کہ مجھے سیف گارڈ کرنے کی بجائے، سیکیور کرنے کی بجائے، کہ جنرل باجوہ کو ہم نے خود آؤٹ آف ٹرن ہینڈ پکڈ آرمی چیف تھے تو انہوں نے ہمارا ساتھ دینے کی بجائے یہ سوال کیوں کرنے دیا عدالت کو۔ اب چونکہ میاں صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ قاضی صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے، اب چونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ تمام تر زور لگانے کے باوجود بھی نہیں رک پاتے اور وہ آ جاتے ہیں چیف جسٹس کے طور پہ، تو یہ نہ ہو کہ جو لاقانونیت اور جو تماشے اس ملک میں پچھلے 2-2.5 سال میں ہوئے ہیں سمیت میرے کیسز ختم ہونے کے، تو یہ نہ ہو کہ مجھے واپس جو ہے تفتیش اور وہ سارا معاملہ انویسٹیگیشنز کھل جائیں اور مجھے قانون کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور ان کے برعکس عمران خان ہے جو ہر طرح کی جنہیں پیشکش کی گئی کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، آپ ان تمام مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، یہ تمام تر کیسز ختم ہو جائیں گے، صرف آپ خاموش ہو جائیے اور آپ برطانیہ چلے جائیے۔ لیکن عمران خان، جیسے حسین نواز نے کہا تھا کہ ہم میاں صاحب کو ہوا خوری کے لیے ریسٹورنٹ لے کر آئے ہیں، عمران خان ہوا خوریوں کے موڈ میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، باوجود اس کے کہ طلاق کے بعد ان کی اولاد، ان کی ایکس وائف جمائمہ کے پاس ہے، اپنے بیٹوں سے کتنا عرصہ ہو گیا ان کی ملاقات نہیں ہوئی، کتنا عرصہ ان کی بات نہیں ہوتی رہی، پھر بھی وہ اپنی اولاد کے پاس جانے پہ بھی اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کے لیے جو ایک بڑی فرم پوزیشن اب لے رکھی ہے، میں نے اس سے بالکل نہیں ہٹنا، کیونکہ پاکستان کے لیے اب یہ بالکل میک اور بریک سچویشن ہے۔ میاں صاحب کا برطانیہ واپس جانا اور اس کے لیے پر تولنا یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، یہی ہونا تھا، بس اب وہاں پتہ کر لیں کہ کبوتر شبوتر مل جائیں گے میاں صاحب کو یا نہیں۔ دوسرا کویشچن بڑا انٹرسٹنگ ہے اس یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے کہ یہ جو ملازمین ہیں 11,000 سے زائد ملازمین جن کو ایک ہی جھٹکے میں بیچارے اب نوکریوں سے بالکل اپنے روزگار سے ہی جاتے رہیں گے اس فیصلے کے بعد، اور جس طرح سے پی ڈبلیو ڈی کے بھی ملازمین کو ایک ہی حلے میں آپ نے بول دیا کہ جی وہاں بڑی کرپشن ہے، مطلب کرپٹ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ ان کا سدباب ہونا چاہیے، کرپشن کے معاملے کا سدباب ہونا چاہیے، اس کے بجائے آپ پورے ادارے ختم کرنے پہ آ جائیں گے تو آپ لوگوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل جس قسم کی کامیاب ہڑتال ہوئی جس میں ٹریڈرز بھی شامل تھے، پی ڈبلیو ڈی کے امپلائیز بھی شامل تھے، اس میں یوٹیلیٹی سٹورز کے امپلائیز بھی شامل تھے، اس میں پاکستانی عوام کی بڑی بھرپور سپورٹ تھی اس ہڑتال کو، اور آپ یقین کیجئے میں اسلام آباد میں، ایک تو ہوتے ہیں نا جو مین مارکیٹس ہوتی ہیں کسی بھی مرکز کی، جو ایون کسی بھی مرکز کے اندر جو چھوٹی چھوٹی سب مارکیٹس ہوتی ہیں وہ تک بند تھیں۔ میں نے کل ایک گوشت والے سے مرغی کا ریٹ پوچھا، اس نے کہا باجی آج 400 روپیہ ریٹ ہے لیکن آج ہڑتال ہے، آج ہم کچھ نہیں بیچیں گے۔ یعنی اتنا ریلیجسلی لوگوں نے فالو کیا کل کی اس اسٹرائک کو،
اور اس سے ظاہر ہے کہ اب ان کے ہاتھ پاؤں تو پھول گئے ہیں، حکومت گھبرا تو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت لیڈ کرتی تھی اور اس میں پھر باقی تمام طبقے جو پس رہے ہوتے تھے مہنگائی میں وہ سب شامل ہو جاتے تھے۔ اس دفعہ ہوا کیا ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو پیچھے چھوڑ کر تاجروں نے بڑی کامیاب ہڑتال کی ہے، اور اس میں پورا ملک ان کے ساتھ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے، سیلری کلاس الگ رو رہی ہے۔ کوئی ایسا طبقہ ہے، وہ عمران خان نے جس طرح جاتے ہوئے پوچھا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو، تو اسی طرح ابھی ہم بھی پوچھتے ہیں اس حکومت سے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو آپ نے سکھ کا سانس لینے دیا ہو، سوائے ان لوگوں کے جو چوری چکاری میں دونوں ہاتھوں پیروں سے وہ لوٹنے میں اس وقت مصروف ہیں۔ ان کے علاوہ جو عوام ہے، جو اس ملک کی 99.99% عوام ہے، جو لوگ پس رہے ہیں آپ کے ہاتھوں، کوئی رہ تو نہیں گیا جو آپ سے ناخوش نہ ہو۔ دیکھیے، یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو معاملہ ہے، اس میں ظاہر ہے حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ یہ جتنی مرضی شیخیاں بگھار لے ٹی وی پہ بیٹھ کے، پکی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے۔ جن 41 آزاد لوگوں پہ یہ تکیہ کیے بیٹھے تھے کہ ان کے بازو توڑ مروڑ کے کسی نہ کسی طرح کرا لیں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس میں اب ان کو بڑی ڈفیکلٹی فیس کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ پہلے جو 2-2.5 سال پہلے لوگ لوٹا بننے کو بڑا آسان سمجھتے تھے کہ کروڑوں روپے لو اور لوٹا بن جو، کیا فرق پڑتا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ لوٹا بن بھی گئے تو کہاں جائیں گے۔ وہ کیا ایک بڑا خوبصورت شعر تھا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ لوٹوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ لوٹا بن کے کروڑوں روپے لے کے پاکستان سے فرار ہو بھی گئے تو کہاں جائیں گے۔ دنیا کے جس کونے میں ہم جائیں گے وہاں وہاں ہمیں اوورسیز پاکستانیز سے ہمارا ٹکراؤ ہوگا، وہاں وہاں ان سے سامنا ہوگا، اور وہ ہماری زندگی حرام کر دیں گے، وہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ ہمیں جو ہماری اصلیت ہے اس کا پول وہ دنیا کے ہر کونے میں کھولیں گے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب لوگ لوٹا بننے سے بھی گھبراتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے قاضی صاحب کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی وہ کوشش کی جا رہی تھی، تو اب حکومت میں ایک یہ بھی سوچ پائی جا رہی ہے، جو ہماری کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، کہ ہم قاضی صاحب کے لیے اتنا رسک کیوں نہیں۔ قاضی جہاں تک تعلق ہے انصار عباسی صاحب کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ مریم نواز صاحبہ نے نیپوٹزم کا خاتمہ کر دیا ہے، یعنی اقربا پروری، کہ آپ کسی کو جانتے ہوں تو آپ اچھی پوزیشن پہ لے کے آئیں، اور جو نہیں جانتے وہ بیچارہ میرٹ پہ آتا بھی ہو تو اس کو پیچھے کر دیا جائے۔ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز بڑی میرٹ پہ ہو رہی ہیں بقول انصار عباسی صاحب کے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کہہ کون رہا ہے۔ انصار عباسی صاحب جو کہ پکے پرو پی ایم ایل این شخص ہیں، چھوڑ دیں کہ وہ صحافی ہیں یا نہیں ہیں، پکے پرو پی ایم ایل این صاحب ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان سے آپ اور کیا توقع رکھتے ہیں۔ دوسری بات، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مریم نواز کے بارے میں۔ اقربا پروری کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے عزیز و اقارب کو لے کے آنا۔ مریم نواز کیسے آئی ہیں سی ایم کی پوزیشن پہ؟ کیا کسی کو نہیں پتا؟ مریم نواز کیا مہر شرافت علی سے فارم 45 کے مطابق بری طرح سے شکست نہیں کھا چکی تھیں؟ کیا وہ ایم پی اے بھی ہیں اس وقت؟ اگر آپ ووٹس کے تناسب سے دیکھیں تو اس کا جواب ہے نہیں۔ تو سی ایم کہاں سے بننا تھا؟ اور ایسا بندہ وہ کہاں سے نیپوٹزم آ کے ختم کرے گا جو خود اقربا پروری کے سر پہ آیا ہوا ایک پوزیشن پہ۔ اور دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ چلو کوئی جیسے بھی آیا ہے، اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ اچھا کرے تو صحیح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو حرکتیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے ان پہ زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ مطلب وہ گٹر کا ڈھکن سنائے جی کہ مین ہول کھلا ہوا ہے، کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں، وہ بشرا بی بی نماز پڑھ رہی ہیں تو جائے نماز پہ سے چوہا جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ مطلب اپنی سیاسی انتقام بازی میں آپ انسانیت کا دامن تو نہ چھوڑیے۔ کوئی انسان کے بچوں والا کام ہونا چاہیے، کوئی صفائی ستھرائی۔ صفائی نصف ایمان ہے، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر ہم صاف ستھرے نہیں ہیں۔ تو ہم اتنا گر گئے ہیں اب انتقام لینے کے چکر میں کہ اب ہم سیاسی مخالفین کو گرانے کے لیے، یعنی چوہے آئیں، کیڑے مکوڑے آئیں، اور ہم خوشی سے فخر سے مطلب ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو جو ہو رہے ہیں سو ہو۔ جو کچھ یعنی آپ کر رہے ہیں، یہ کیا آپ تیار ہیں کہ کل کو اگر سچ مچ کا احتساب ہو گیا اور ادارے بالکل نیوٹرل ہو گئے، نیب کو جو کام کرنا چاہیے اگر نیب نے کر دکھایا، عدالتوں کو 100% ہر طرح کے پریشر سے آزاد ہو کے جو فیصلے کرنے چاہیے اگر عدالتوں نے فیصلے کر دیے، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو جس طرح سے نیوٹرل ہونا چاہیے اس چیز میں کہ جو مرضی سیاسی جماعت آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر 100% وہی موڈ بن گیا فوج کا بھی، تو پھر آپ کہاں سٹینڈ کریں گے، یہ ذرا آپ سوچ لیں، کیونکہ عوام تو ویسے ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔
اور سیاستدان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہوتی اگر اس کی عوام اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو. یہ جو مقتدر حلقوں کی سپورٹ ہوتی ہے یہ بڑی کمزور بیساکھیاں ہوتی ہیں. یہ صرف کچھ عرصے کے لیے آپ کو ہیلپ کر دیتی ہیں, اس کے بعد آپ نے عوام کے سر پہ آنا ہوتا ہے اقتدار میں. اگر عوام آپ کو نہیں سپورٹ کرے گی اور واقعی ایک ٹرانسپیرنٹ اور نیوٹرل سسٹم آ گیا اکاؤنٹیبلٹی پر مبنی, تو سوچیں پھر آپ کہاں سٹینڈ کریں گے. اور بڑی ایک آخر میں انٹرسٹنگ بات, مریم نواز صاحبہ نے ابھی آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے وہ افتتاح ہو رہے ہیں پروگرامز کے, لوگوں کو ڈیمینشیا نہیں ہے بھائی, شارٹ ٹرم میموری لاس نہیں ہے لوگوں کو کہ 2020 میں, 2019 میں, 2021 میں, 2022 میں عمران خان کی حکومت نے جن پروجیکٹس کا افتتاح کیا, جن جن جگہوں کی انوگریشن کی, جو جو پروجیکٹس لانچ کیے, آپ ان پہ اپنی تختیاں لگا کے کہیں کہ یہ میں لانچ کر رہی ہوں. وہ میک اپ کرنے سے, سرخی پاؤڈر کرنے سے, لمبے لمبے ناخن لے کے ادھر ادھر پھرنے سے, اس سے تو نہیں آپ عوام کی رائے چینج کر سکتے. ہاں یہ بہت اچھا ہوتا, آپ کی بڑی اعلیٰ ظرفی ہوتی کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ بھئی پچھلی گورنمنٹ جو اچھے کام کر رہی تھی ہم ان کو جاری رکھیں گے, ہم سیاسی مخالفت میں بالکل عوام کا نقصان نہیں کریں گے. لیکن آپ یہ کیسے کہیں گی؟ آپ کی تو آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں آپ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہی تھیں کہ آپ سب سے پہلے تو عمران خان کا یہ صحت کارڈ بند کریں نا, اس صحت کارڈ کی وجہ سے اس کا وہ بڑا لوگ کرتے ہیں نا کہ جی بڑا اس کو ووٹ مل رہا ہے, آپ صحت کارڈ بند کریں ذرا, سب سے پہلے تو آپ یہ کریں. اور پھر یہ کہ موبائل وینس کی جب بات کی جاتی ہے, موبائل ہیلتھ, تو وہ بھی 2019 میں 2020 میں عمران خان کی گورنمنٹ نے اس کا افتتاح کیا. پنجاب گورنمنٹ کے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ساری ٹویٹس پڑی ہوئی ہیں, غالباً جون 2020 میں افتتاح کیا تھا. اسی طرح کسان کارڈ جو ابھی آپ اپنی تختیاں لگا رہے ہیں, اس کا اجرا بھی 2019 میں عمران خان گورنمنٹ نے کیا تھا. 14 دسمبر 2019 کی آپ ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں گورنمنٹ آف پنجاب کی. اسی طرح 2021 میں, 2022 میں لاتعداد ایسے پروجیکٹس تھے جن کا عمران خان حکومت نے افتتاح کیا, اجرا کیا, بہت سے منصوبوں کا, بہت سی چیزوں کا. اس کو آج آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, تو یہ کم ظرفی ہوتی ہے. اعلیٰ ظرفی یہ ہوتی ہے چاہے کوئی بھی ہو, چاہے اب آپ کے بعد جو بھی حکومت آئے, اگر آپ کو اچھا کام شروع کرتی ہیں, جو کہ آئی ہوپ اینڈ وش کہ آپ کریں, تو اس کو اگلی حکومت بالکل جاری رکھے اور مت کہے کہ ہم نے شروع کیا ہے. حوصلہ ہونا چاہیے ہر حکومت میں یہ کہنے کا کہ جی پچھلی حکومت یہ اچھا کام کر رہی تھی اور ہم اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں عوام کا مفاد سب سے زیادہ عزیز ہے. لیکن یہ تو وہ کرے نا کہ جن کو کوئی عوام کا مفاد عزیز ہو. یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے.